اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت القديم الإنسان بقيمة الإنسان بقيمة الإنسان بقيمة الإنسان. ماننے والے انجمن فروغ اسلام ٹرسٹ کو ہمیشہ ترقی ملتی رہے اور اس امام بارگاہ کو سجادیہ کو بھی وسعت ملے اور جو مومن مومنات تعاون کرتے ہیں اور جو مومنین مومنات دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کے تعاون کو ان کی دعاؤں کو قبول کیجیے. اللہ درود پڑھتے محمد اور آل محمد. کربلا عزیز کا پیغام ہے انسان کے لیے. کربلا عزیز کا پیغام ہے انسان کے لیے. کربلا جادہ اسلام ہے انسان کے لیے. کربلا عزیز کا پیغام ہے انسان کے لیے. کربلا جادہ اسلام ہے انسان کے لیے. کربلا فیض رس عام ہے انسان کے لیے. کربلا حق کا ایک انعام ہے انسان کے لیے. کربلا ہی نے زمانے کو دیا سوز حیات. کربلا ہی نے زمانے کو دیا سوز حیات. کربلا ہی سے ہے تابندہ شب و روز حیات. کربلا مسلک ارباب یقین کی ہے شناخت. کربلا مسلک ارباب یقین کی ہے شناخت. کربلا ضابطہ دانش و دین کی ہے شناخت. کربلا اپنی جگہ صرف زمین کی ہے شناخت. کربلا وہ ہے کہ جو خلد بری کی ہے شناخت. ہر پیمبر کے لیے مرکز تنویر ہے تو. ہر پیمبر کے لیے مرکز تنویر ہے تو. کربلا خواب ابراہیم کی تعبیر ہے تو. کربلا خواب ابراہیم کی تعبیر ہے تو. اور تو نے انکار میں پیدا کیا عظمت کا شعور. تو نے انکار میں پیدا کیا عظمت کا شعور. تو نے اذہان کو بخشا ہے طہارت کا شعور. تو نے انکار میں پیدا کیا عظمت کا شعور. تو نے اذہان کو بخشا ہے طہارت کا شعور. تو نے انسان کو دیا ذوق عبادت کا شعور. تو نے انسان کو دیا ذوق عبادت کا شعور. ذہن شاعر کو ملا تجھ سے ہے مدحت کا شعور. ذہن شاعر کو ملا تجھ سے ہے مدحت کا شعور. کربلا تیرے سبب فکر رساں ہوتی ہے. کربلا تیرے سبب فکر رساں ہوتی ہے. یعنی تجھ ہی سے لفظ ذکر خود یعنی تجھ ہی سے فقط ذکر خدا ہوتی ہے. کربلا تیرے سبب فکر رساں ہوتی ہے. یعنی تجھ ہی سے فقط ذکر خدا باقی ہے. کربلا تیرے سبب فکر رساں باقی ہے. یعنی تجھ ہی سے فقط ذکر خدا باقی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد. جو دل سے اہل بیت کا شائدہ نہیں ہوا جو دل سے اہل بیت کا شائدہ نہیں ہوا اس کا قبول کوئی فریضہ نہیں ہوا. جو دل سے اہل بیت کا شائدہ نہیں ہوا اس کا قبول کوئی فریضہ نہیں ہوا. اور منہ پر نماز مار کے کہہ دے گا کردگار خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ نہیں ہوا. منہ پر نماز مار کے کہہ دے گا کردگار
خاک شفا پہ ایک بھی سجدہ نہیں ہوا. ہم نہایت ممنون و مشکور ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا عادل منظور زیدی صاحب قبلہ کے کہ وہ زحمات کا سامنا کر کے ان مجالس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے. خدا آقا کے توفیقات میں اضافہ کرے اور علماء کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. ہم بڑے ہی ادب اور احترام سے گزارش کرتے ہیں مجداف ہے مکتب اہل بیت فخر المتکلمین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عادل منظور زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند صلوات. سلامتی امام زمانہ علیہ السلام و نائبین امام زمانہ علیہ السلام دیگر فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھیں مل کے محمد. حاضرین کرام قدر، سب سے پہلے اپنی تمام جہالتوں اور تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو سب سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اپنے تمام نواقص کا اعتراف کرتے ہوئے، کہ کوئی خطیب رانا اور توانا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نہیں ہوں، اور قبلہ نے بھی کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا ہے. اس لیے جو ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سنیے گا اور اس کی حیثیت سے سنیے گا جو اپنا آموختہ سنانے آتا ہے. آموختہ بچوں کے لیے عرض کر دوں، بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جسے ہم ہوم ورک کہتے ہیں آج کی زبان میں، اسے مکتب کی زبان میں آموختہ کہا جاتا ہے. آموختہ یعنی سکھایا ہوا، جو استاد نے سکھایا ہے اس کو دوبارہ استاد کو سکھانا ہی کہا جاتا تھا آموختہ. آموختہ سنائیے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں ایسے ہے، یعنی جو استاد نے آپ کو کل سکھایا تو وہ آج آ کے استاد کو سنائیے، یہی ہے آموختہ. تو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ آموختہ آپ کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کچھ ہمارا نہیں ہے. 4 باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، آپ تک مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہیں. میں دوبارہ جو ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ کے باب سے جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. چند باتیں انشاءاللہ عرض ہو جائیں گی، مولا کی خدمت میں قبول ہو جائیں گی. آپ لوگ دعائیں دے دیں گے. صلوات پڑھیں مل کے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار کی حمد سے شروع کرتا ہوں اپنے اس کلام کو، کہ جس نے
اپنے کلام لازوال اور لا شک میں ارشاد فرمایا کہ میں ارادہ رکھتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے کہ جو لوگ زمین پر کمزور پائے جا رہے ہیں یا جنہیں کمزور بنایا جا رہا ہے، یوں کہہ دوں، ان کے اوپر میں احسان کر دوں، ان کے اوپر میں منت رکھ دوں۔ البتہ منت اور احسان میں تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو وہ بھی بیان کروں گا، منت اور احسان میں فرق کیا ہے، لیکن بہرحال عمومی معنی میں اس کا معنی احسان کا لیا جا سکتا ہے۔ میں اس کے اوپر منت رکھ دوں، احسان کر دوں ان کے اوپر۔ کیا منت ہے اور کیا احسان ہے؟ نجعلہم ائمہ، ان کو امام بنا دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ ایک بات تو قبلہ یہیں کلیئر ہو جاتی ہے ایک دم صاف صاف کہ زمین کے وارث صرف امام ہے، ایک دم کلیئر کٹ میں، دو چار، نہ کوئی اس کے لیے نقطہ مارنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں سے جو تمہید بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اللہ نے کہا نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، معلوم ہوا کہ وارث وہی ہوگا جو امام ہوگا، وارث وہی ہوگا جو امام ہوگا۔ کس کا؟ زمین کا۔ انبیاء زمین کے وارث ہیں، انبیاء زمین کے وارث ہیں، ائمہ زمین کے وارث ہیں، یعنی منصب ائمہ کا وارث وہی ہوگا جو امام ہوگا۔ رسالت کے منصب بعد رسالت، اس کرسی کا وارث وہی ہوگا جو امام ہوگا۔ کرسی پر آ کر امام نہیں بننا ہے، کرسی پر آنے سے پہلے امام ہونا ہے۔ کرسی پر اگر اللہ کو پہلے وارث بنانا ہوتا اور بعد میں امام بنانا ہوتا تو اللہ کہتا نجعلہم الوارثین ونجعلہم ائمہ، ہم انہیں کرسی کا وارث بنا دیں اور پھر انہیں امام بنا دیں، یہ ہوگا۔ اللہ نے کہا نہیں، نجعلہم ائمہ، انہیں پہلے امام بنا دیں، اب جب وہ امام ہو گئے تو انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ یعنی اب جب کرسی پہ آنا ہے تو وہ پہلے سے امام ہونا چاہیے، وہ بعد میں امام بننے والا آدمی امام نہیں ہے، ورنہ زمین کا وارث ہے۔ بہرحال اب جب قبلہ کیٹیگری تو معلوم ہو گئی کہ زمین آخر میں کس کے ہاتھ میں جانی ہے، زمین آخر میں لے دے کے امام کے ہاتھ میں جانی ہے۔ جتنے چاہیے گھوٹالے کر لیجئے، جتنے چاہیے غبن کر لیجئے، جتنا چاہیے ہڑپ لیجئے، ہاں جتنا چاہیے وقف کھا لیجئے، ان کا لے لیجئے، ان کا لے لیجئے، آخر میں زمین جو ہے وہ امام ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قبلہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اس کا گھر بڑی دیر میں بنتا ہے، لیکن آپ کسی امام بارگاہ، کسی مسجد، کسی ٹرسٹ، کسی حسینیہ، وقف للہ، وقف للحسین، کوئی کسی بھی چیز کی آپ بنیاد رکھ لی جو بڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایک حسینیہ کی، ایک امام بارگاہ کی، ایک کسی چیز کی بنیاد رکھیے، اور ادھر آپ نے کہا کہ بھائی ہم نے بنیاد رکھی ہے، بسم اللہ، کھٹا کھٹ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلنے لگتا ہے اور امیر ہو جاتے ہو۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کر ممبئی میں کتنے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، پورا ہندوستان آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے وقف پڑے ہیں۔ دہلی جیسا شہر 60% سے زیادہ وقف ہے، 60% دہلی کی زمینیں وقف ہے۔ یہ الگ بات اس پہ قبضہ کسی کا ہوگی، جتنا اوبرائے ہوٹل ہے اور یہ جتنی چیزیں سب وقف ہے، سب شاہ مردہ کا وقف ہے۔ ہاں شاہ مردہ کا وقف ہے۔ آپ ہگلی چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن وقف ہے، یعنی خالی آنکھیں کھول کر دیکھیں، ریلوے اسٹیشن وقف ہے، سرکاری اسپتال وقف ہے، سرکاری اسکول، مڈل اسکول، سب سے بڑا مڈل اسکول وقف ہے، یہ سب وقف کی زمین پر ہے۔ تو یہ سب جو ہے اتنی بڑی تعداد، حسینیہ جا کے دیکھیں آپ، بڑے بڑے ہیں، لکھنؤ کا امام بارگاہ جا کے دیکھیں، فلاں امام بارگاہ جا کے، ادھر آپ نے حسینیہ کا نام لیا اور ادھر جو ہے وہ کام شروع اور بننا شروع، گھر بنانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا
چندے سے ہی بنا دیں کسی کا گھر تب بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ کو چندے سے بھی کسی کے لیے فلیٹ بنانا ہو 50 لاکھ کا، چندے سے ہی بنانا ہو، مومنین دے دیں، مولوی صاحب روز نماز میں اعلان کریں فلاں صاحب کے پاس جو ہے گھر نہیں ہے اور وہ غریب الوطن ہے یہاں پر، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ لوگ مل کر ان کا گھر بنا دیجیے. دیکھیے 10 سال لگ جائیں گے ان کا 50 لاکھ جمع نہیں. لیکن 5 کروڑ کا امام بارگاہ بنانا ہو، دیکھیے کھٹ سے تیار. کیا بات ہے، کیوں ایسا؟ اسے کہنے لگے، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے، ایک تو کہ اس سے عقیدہ وابستہ ہے ان جگہوں سے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ وابستہ ہے. یہ جگہ جو ہے تجارت کی ہے، دے اور لے کی. البتہ وہ بھی تجارت کی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا. آپ اگر کسی مومن کے لیے دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں تجارت ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. آپ امام بارگاہ کے لیے دیتے ہیں یا کسی مومن کے گھر کے لیے دیتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کسی مومن کو گھر دلا دیتے ہیں، اگر آپ اس عقیدے سے دلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے دلایا ہے تو وہ فتاجر من اللہ بالصدقہ ہے. اللہ سے صدقے کے ذریعے تجارت ہے اور اللہ اس کا بھی 10 گنا آپ کو دے گا. اللہ اس کا بھی 10 گنا دے گا، اللہ اس کا بھی 10 گنا دے گا. اللہ اس کا بھی دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ اجر دے گا، اللہ اس کا بھی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر دے گا. اللہ کیا کوئی کمی نہیں ہے. پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر ہم اس لیے کہ ہم اس کی پہلا مسئلہ یہ کہ ہم اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں. ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گھر بہرحال ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین کے وارث ماں ہے، لیکن گھر بہرحال امام کی حکومت میں بھی آپ کا اپنا ہے. گھر بہرحال امام کی حکومت میں بھی، امام کی بھی حکومت آ جائے، حکومت آخری حکومت آ جائے، کسی بھی امام کی حکومت ہو، ایسا نہیں کہ آپ سے آپ کا گھر چھین لیا جائے گا کہ نہیں صاحب ہم حاکم ہیں تو سارا گھر ہمارا ہے. نہ، یہ حکومت یہ والی نہیں ہے، حاکم ہے. باقی جو اللہ نے آپ کو تصرف کا حق دیا ہے زمین پر، وہ حق کے تصرف باقی رہے گا، وہ حق کے ملکیت باقی رہے گا، وہ استعمال کا حق باقی رہے گا. توجہ چاہتا ہوں جملے پر. لیکن وقف بہرحال امام کا ہے. وقف بہرحال امام کا ہے، عین کے پاس ہو یا غین کے پاس ہو. امام فرماتے ہیں میری حکومت ہوگی تو میں وقف مال خدا کا، بیت المال کا 1 دینار بھی اگر کسی نے اپنی بیوی کے مہر میں دے رکھا ہوگا تو میں وہ بھی باہر نکال لوں گا، اسے بھی لے لوں گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بن رہے ہیں یہ امام کی طرف سے عنایتیں ہیں. عین بناؤ، غیر بناؤ، ادھر بناؤ، ادھر بناؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. بنانے کے بعد جیسے ہی وقف للہ یا وقف للحسین کا تصور ہوا وہ امام کی ملکیت ہو گئی. ایک دن تو انہیں پتا ہے کہ مجھے آنا ہے اور ان سب پر میری حکومت ہونی ہے. صلوات مل کے محمد برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام دیگر یہ ان کی شخصی ملکیتیں ہیں جسے آپ امام بارگاہ کہتے ہیں. یہ ان کی شخصی ملکیت ہے امام کی، یہ ان کا بیت المال ہے. یہ سینٹرز ہیں ان کے، چھوٹے چھوٹے سینٹر جو آپ کھول لیں نا. بڑا اچھا تصور اگر آپ سمجھیں تو آج کے زمانے میں سمجھایا جا سکتا ہے جیسے تنظیم کا مکتب ہے نا. ایک سینٹر جو ہے وہ لکھنؤ میں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہے وہ بہت جگہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حسینیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام بارگاہ ہیں، یہ وہ مرکز ہیں جس کا دارالحکومت کوفے میں ہوگا. گورن کرنے کے لیے جگہ تو چاہیے، مکان تو چاہیے نا بھائی. یہ وہ مکانات تیار ہو گئے. بہرحال تو یہ زمین جو ہے وہ امام کو ملی، حکومت امام کی ہونی. تب تک ہر قوم اپنی طاقت آزما لے، ہر مسلک، ہر گروہ اپنی اپنی طاقت آزما لے، اپنا اپنا طریقہ آزما لے. میں نے پڑھا تو نہیں لیکن ایک بزرگ کی زبان سے سنا تھا ایران میں قبلہ کہ کسی حدیث کا مفہوم انہوں نے میرے لیے بیان کیا تھا. یہ مجھے ملا نہیں کہیں لیکن میں نے ان کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ امام کے آنے سے پہلے ہر قوم کو حکومت کا حق دے گا. ہر قوم کو حکومت کا حق دے گا.
تاکہ کل کو کوئی قوم ان کے آنے کے بعد یہ نہ کہنے پائے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم اس سے اچھی کر کے دکھاتے. حجت عملی ہر قوم پر تمام ہوگی اور ملی ہے. آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, بالخصوص ان قوموں کو جن کو کچلا گیا ہے, بالخصوص انہی جگہوں پر جہاں پر انہیں کچلا گیا ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کو مصر میں کچلا گیا, وہ وہیں کے حاکم ہو گئے. مسیحیوں کو یورپ جیسی سرزمین پہ کچلا گیا, وہ وہیں پہ حاکم ہو گئے. جس کو جہاں دبایا گیا وہ وہیں پر حاکم ہو گیا. جس قوم کا جہاں حالات خراب تھے وہیں پر حاکم ہو گیا. کل کربلا جیسی زمین پر حسین صرف 72 کے ساتھ تھے, کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. آج پورا کربلا حسینی ہے. یہی نہیں, کل تک بھلے کربلا کی پہچان کچھ اور رہی ہو, کل تک بھلے کربلا جو سرزمین عراق سے پہچانی جاتی ہو, تف کے نام سے جانی جاتی ہو, نینوا کے نام سے جانی جاتی ہو, کرب و بلا کے نام سے جانی جاتی ہو, لیکن آج اگر کربلا جانی جاتی ہے تو صرف حسین ابن علی کے نام سب سے زیادہ ظلم کربلا میں حسین ابن علی پہ ہوا, نتیجہ کربلا حسین ابن علی کا. وہ زمین, اور کمال دیکھیں, وہ زمین جہاں ہر نبی کا خون بہتا تھا, کوئی نبی وہاں سے گزرا, روایت کے جملے, کوئی نبی وہاں سے گزرا ہی نہیں الا باللہ. کیا ہوا؟ پریشان رہا. کسی کا انگوٹھا پھوٹا, کسی کے گھٹنے میں چوٹ لگی, کسی کے سر میں چوٹ لگی. ہر نبی کی اپنی اپنی داستان. جو بھی اس زمین سے گزرا وہ پریشان ضرور ہوا. حسین نے اسی زمین کی تقدیر ایسے پلٹ دی, وہی مٹی خاک شفا ہو گئی. وہ مٹی کل تک جو سب کو پریشان کرتی تھی, آج وہ پریشانیوں کا حل ہو گئی. صلوات پڑھیں مل کے محمد ایسے پلٹا حسین, ایسے پلٹی یہ زندگی. تو بہرحال یہ زمین جو ہے وہ امام کے ہاتھ میں جانی ہے, حکومت امام کی آنی ہے. لوگ اپنی اپنی طاقتیں لگا رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر. تو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جس زمین پر جس حکومت کو کچلا جاتا ہے, جس قوم کو کچلا جاتا ہے, وہی قوم حاکم ہو جاتی ہے. آج عربستان کی زمین پر سب سے زیادہ ہم کچلے جا رہے ہیں. عربستان کی زمین پر کسی نے کسی بڑے عالم سے پوچھا تھا, صاحب یہ بتائیے کہ دوسرے ملک ہیں, دیگر قوموں کے ہاتھ میں, وہ آپ پر ظلم کرتے ہیں, ایک ملک آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ دیگر قوموں پہ ظلم نہیں کرتے. ایران آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ دیگر قوموں پہ ظلم نہیں کرتے, مائنورٹیز پر ظلم نہیں کرتے. آپ کے مائنورٹیز بڑی پھل پھول رہی ہیں, ان کی نسلیں زیادہ ہو رہی ہیں. عام طور سے مائنورٹیز کی نسلیں کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب جو چورن جو آپ کو دیا جاتا ہے, ہندوستان میں مائنورٹیز کی نسل بڑھ گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ گراف دیکھیں, ریشیو گراف دیکھیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ دوسری قوموں کی نسلیں کہاں گئی اور آپ کی نسل کہاں گئی. ٹھیک ہے, تو سب دوسری مائنورٹیز جو ہے وہ وہاں پھل پھول رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. مائنورٹی کو ایم پی دیا جاتا ہے, مائنورٹی کو ایم ایل اے دیا جاتا ہے, مجلس میں جگہ دی جاتی ہے. کسی بھی قوم کا ہو, سنی ہو, یہودی ہو, جو بھی ہو, جو مسیحی ہو, جو بھی ہو, مائنورٹی ہے تو اس کا ایک نمائندہ مجلس میں ہونا چاہیے. ایسی کیا وجہ ہے؟ کہیں اس لیے کیونکہ اگر مظلوم پر ظلم بڑھتا ہے تو وہ حاکم ہو جایا کرتا ہے. نہ ظلم کریں گے نہ کوئی اور حاکم ہو. کتنا آسان ہے نا. نہ ہم اس قوم پر ظلم کریں گے نہ اور کوئی حاکم ہوگا. یہی وجہ ہے, توجہ چاہتا ہوں میں, جملہ لے جائیے مجھ سے, یہی وجہ ہے کہ وہ ملک
جو دنیا میں اپنی ثقافتوں کا ڈنکا بجاتے ہیں, اپنے کلچر کا ڈھڈورا پیٹتے رہتے ہیں, ان کے یہاں سفید اور کالے کا جھگڑا تو ہے, لیکن ان کے یہاں ان کے پریزیڈنٹ کے تئیں لوگوں کے دلوں میں ناراضگی تو ہے, ان کے یہاں سسٹم کے تئیں اپنے لوگوں کے تئیں, اپنے منسٹرز کے تئیں لوگوں میں ناراضگی تو ہے, مائنورٹیز میں ناراضگی تو ہے, لیکن وہ ملک جسے ہم نے اسلام کی بنیاد پہ کھڑا کیا ہے, امام کے نام پر کھڑا کیا ہے, وہاں جا کر دیکھے جتنی عزت خامنئی کی شیعوں میں ہے اتنی ہی یہودیوں میں ہے, اتنی ہی مسیحیوں میں ہے, اتنی ہی اہل سنت میں ہے. صلوات پڑھیں مل کے کیوں؟ کیونکہ حاکم ظلم نہیں کرتا. یہ محبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ محبتیں حاکم کے ظلم نہ کرنے سے آتی ہیں. اب جب بات یہاں تک آئی ہے تو اس کو کچھ اس طرح سے دیکھیے کہ جب حکومت حاکمیت پورے اسلام کی نہیں, پوری کائنات کی, البتہ اس میں بھی دو مرحلے ہیں, دو نظریے ہیں کہ صاحب اس وقت امام کے آنے کے بعد دوسری قومیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. سب جو ہے امام کے ماننے والے ہوں گے, شیعہ اثناعشری ہوں گے یا نہیں, دوسرے دین اور دوسری دین قومیں بھی ہوں گی. اس میں بعض لوگوں کا نظریہ کہ نہیں, سب دوسری قومیں بھی ہوں گی. البتہ معروف نظریہ یہی ہے کہ دوسری کوئی قوم نہیں ہوگی, سب کے سب امام کے گرویدہ ہو جائیں گے, امام کے گرویدہ ہو جائیں. میں اسی نظریے کا قائل ہوں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. یہ بڑی بات ہے, امام کی زبان سے جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو پہچان جائیں گے تو ہماری اتباع کرنے لگیں گے, اور امام آخر کی جو حکومت ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ محاسن کلام ائمہ کی معراج ہوگی, حکومت کی معراج ہوگی, کمال حکومت علوی ہوگی, حاکم کمال حاکم ہوگا, حکومت کمال حکومت ہوگی. تو کیسے ممکن ہے کہ کمال پانے کے بعد بھی لوگ اتباع نہ کریں؟ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلی امام نے نہیں کہا کہ لو رأى الناس محاسن سیوفنا, محاسن سیوفنا, اگر لوگ ہماری تلواروں کی چمک کو دیکھ لیں گے. لو علم الناس محاسن کلامنا, ہمارے کلام کے محاسن کو اگر دیکھ لیں گے, خوبصورتی کو پہچان لیں گے. تو جب وارث نہج بلاغہ خود آ کر منبر سلونی پہ دوبارہ سلونی کا دعویٰ کرے گا, تو پھر کیسے ممکن ہے؟ اصلاً امکان نہیں ہے کہ لوگ اس کی اتباع نہ کریں. صاحب پہلے کیسے ہوا؟ بتا رہا ہوں پہلے کیسے ہوا. دو وجہ ہیں پہلے ہونے کی. ایک, شیطان کا ہونا. خود ابلیس, یہ قرآن بار بار کیوں کہتا ہے انہ لکم عدو مبین؟ سورہ یاسین میں ایک دم کھلا چیلنج ہے, ایک دم کھلا چیلنج ہے اسلام کے انسانوں کے لیے. الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیوں کھلا ہوا دشمن ہے؟ یہ کھلا ہوا دشمن اس لیے ہے کیونکہ تمہیں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا. واہ واہ واہ. اب ایک بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تمہیں کسی بھی صورت میں کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا. میں عرض کروں گا آگے انشاءاللہ, یہ آج ہی عرض کرتا ہوں, سن لیں آج, اتنی دیر میں بات ہو جائے گی. دیکھیے شیطان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے کام کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے چاپلوسی کرتا ہے,
اس کے ہاں پہلے چاپلوسی کرتا ہے. قرآن کے جملے میں بھی عرض کر دے رہا ہوں, آیت سے عرض کر دے رہا ہوں. پہلے چاپلوسی کرتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں پہلے اسٹرکچر آپ کے پاس پہنچ جائے, اس کے بعد بیان کر دوں گا. پہلے یہ چاپلوسی کرتا ہے, پھر آپ کا مشاور ہو جاتا ہے, پھر آپ کا حاکم ہو جاتا ہے. 3 مرحلے ہیں شیطان کے. پہلا چاپلوس یعنی غلام. چاپلوسی کون کرتا ہے؟ غلام. جو پیروں میں بیٹھا ہو وہی تو چاپلوسی کرتا ہے. جو بغل میں بیٹھا ہو, مشورہ دیتا ہو, جو حاکم ہو آپ کے لیے, وہ تو چاپلوسی کرتا نہیں ہے. تو دو لیولز میں چاپلوسی نہیں پائی جاتی. جو آپ کے ہم نشین ہو, جس کی کرسی اور اس کی کرسی برابر ہو جائے, آپ کا کلیگ ہو ساتھ میں کرنے والا کام, وہ آپ کی چاپلوسی کرے گا؟ نہیں کرے گا. چاپلوسی کون کرے گا؟ جو نیچے. تو فرسٹ سیکنڈ لیول میں بھی چاپلوسی نہیں پائی جاتی. اور جو حاکم ہے آپ سے اوپر ہے, وہ تو بہرحال آپ کی چاپلوسی نہیں کرے گا, ہمیں کرنی پڑے گی اس کی چاپلوسی, ہے نا. تو وہ تو ہماری چاپلوسی کرے گا نہیں. اب دیکھیے 3 مرحلے قرآن سے. پہلا مرحلہ زین لکم الشیطان. قرآن شیطان جو ہے تمہارے اعمال کو سجا کر پیش کرتا ہے, غلط اعمال کو. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے, حضور کیا کہنے, آپ نے کتنا اچھا کام کیا. اسی کو چاپلوسی کہتے ہیں نا. بات پہنچے تو دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن میں چھکا پنجاب مارنے قائل نہیں ہوں, بس سن لیجیے 2-4 باتیں جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. زین لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو تمہارے لیے سجا کر پیش کرتا ہے. کون؟ شیطان. آتا ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہے, مار دیا ان کو, کیا بہترین کام کیا, تمہارے بازو کی طاقت کیا کہنا, تمہارا پیسہ کیا کہنا, تمہارا منصب, تمہاری کرسی, تمہارے پوسٹ کا مقابلہ کریں گے وہ, تمہارے علم کا مقابلہ کریں گے. ہم کہاں تم اور کہاں وہ. اچھا شیطان کی ایک خاص صفت ہے, سن لیجیے. صفت یہ ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. یہ جب آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ اٹھ کر آپ کی ہینڈی پارٹی میں جاتا ہے کہتا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ خاص صفت ہے شیطان کی, نفاق. ٹھیک ہے, ادھر آ کر کچھ اور ادھر جا کر کچھ. یہ خاص صفت ہے شیطان کی. یہ انسان کو غلغلاتا ہے. اس غلغلانے سے انسان کے اوپر اس کا کنٹرول بڑھتا ہے. دیکھیے, انسان کا غصہ جتنا زیادہ ہائی ہوگا, شیطان کا غلبہ اتنا زیادہ اس کے اوپر بڑھے گا. انسان کی شہوت جتنی زیادہ ہائی ہوگی, شیطان کا غلبہ اس کے اوپر اتنا ہی بڑھے گا. اسی طریقے سے ہوس انسان کی جتنی زیادہ بڑھے گی, کسی بھی چیز کی, مال کی, دولت کی, منصب کی, کرسی کی, شہرت کی. ہاں شہرت, معمولی سی چیز شہرت. ہم فیمس ہو جائیں, ہر آدمی چاہتا ہے ہم فیمس ہو جائیں. یہ فیمس ہونا کسی حکیم کا جملہ, تو میں آپ کو عرض کر کے تب آگے بڑھتا ہوں. یہ فیمس ہونے کے لیے کسی حکیم کا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ فیمس ہونا کمان ہوتی نا, تیر کمان, کمان کی لکڑی کی طرح ہے. یہ فیمس ہونا, شہرت پانا کمان کی لکڑی کی طرح ہے. جتنا زیادہ جھکے گی اس سے نکلنے والا تیر اتنا ہی خطرناک ہوگا. جتنا زیادہ جھکے گی, یعنی جتنی زیادہ شہرت ہوگی, جب بدنامی ہوگی, یہ تیر آپ پر حملہ کرے گا تو اتنا ہی خطرناک بن جائے گا. یہ شہرت ہے. تو شہرت کے لیے آپ کو چڑھاتا ہے, غلغلاتا ہے. پیسے کے لیے غلغلاتا ہے, الگ الگ راستوں سے. بھیا اپنے لیے چوری نہیں کرتے, رشوت نہیں لیتے, فلاں کے لیے لے لو, بیوی کے لیے کر لو, بچوں کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا. مجھے صاحب کیا کریں, بچوں کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا. ہم نہ کریں گے تو کوئی اور کر دے گا. آفس میں آئے کام کرانے کے لیے, سائن کرانے کے لیے, سرکاری پوسٹ پر ہے یا کسی اور منصب پر ہے, صاحب یہ کام کر دیجیے. سب یہ تو میں نہیں کروں, یہ تو غلط ہے, کر دیجیے ورنہ صحیح نہیں ہوگا. سائن کر دے. میں کیوں کر دیا؟ مطلب صاحب کیا بتائیں, بڑا ڈرا دھمکا رہے تھے. اس کے بعد ہم نہ کریں گے تو کوئی تو کر ہی دے گا, ہم ہی فائدہ اٹھا لیں. یہ بڑا آسان بہانہ ہوتا ہے. یہ بہت آسان بہانہ ہے. ہم نہ کریں تو کوئی اور کرے. گناہ کرنے کا سب سے آسان بہانہ.
غلط کام کرنے کا سب سے آسان مانا جو شیطان ہم کو بتاتا ہے کہ تم کر دو ورنہ کوئی اور کر دے گا. پتہ یہ کس کا بہانہ ہے تاریخ میں؟ تاریخ کے ورق میں یہ کس کا بہانہ ہے؟ جس کو تاریخ نے لکھا ہے تاریخ کے ورق میں یہ عمر سعد کا بہانہ ہے. دشمنان اہل بیت پہ عمر سعد جب ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ حسین کو قتل کر دو، اس نے کہا حاشا للہ استغفر اللہ، حسین کو قتل کر دے، نبی خدا کے نواسے کو قتل کر دے، کیسی بات کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہیں دیکھو رائے کی حکومت تمہیں ملی ہے، رائے مطلب تہران، رائے کی حکومت تمہیں ملی ہے، اگر رائے جانا ہے تو حسین کو قتل کرو، اور اگر تم نے رائے جانے سے پہلے حسین کو قتل نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دو. ہاں تمہیں قتل کر دو، تمہیں مار دوں. یہ آیا وہاں سے حامی بھر کے ٹھیک ہے میں قتل کر دوں گا، میں بھی جاؤں گا کربلا جنگ کرنے. اس کا بھانجا اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ مامو جان سنا ہے آپ نے حسین کے قتل کا منصوبہ بنایا. کہاں ابن زیاد نے ایسے سے کہا تھا، میں تیار نہیں تھا لیکن ابن زیاد نے کہا تو مجھے ماننا پڑا. مامو جان لعنت ہو ایسی حکومت پر. عمر صاحب کا بھانجا. یہ عجیب بات ہے، ظلم کو انسان اللہ جب آئینہ دکھاتا ہے تو کبھی بیٹے کے ذریعے دکھاتا ہے، کبھی بھانجے کے ذریعے دکھاتا ہے. ظلم ساری طاقت لگا کر کرسیوں تک پہنچتا ہے، پھر بیٹا کہتا ہے اس سے حسین کے خون کی بدبو آ رہی، میں نہیں جا سکتا اس سے حسین کے خون کی بو آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا اس کے اوپر. بھائی وغیرہ وغیرہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لڑکوں اولادوں نے نہیں لیا حکومت. بھانجے نے کہا لعنت ہو ایسی حکومت پر، لعنت ہو جو حسین ابن علی کا خون بہا کر ملے، لعنت ہو ایسی امان پر، ایسی زندگی پر جو حسین ابن علی کا خون بہا کر ملے. تو عمر صاحب نے کہا دیکھو اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی نہ کوئی تو قتل کر دے گا، حسین کا قتل ہونا پکا ہے. ابن زیاد نے ٹھان لیا. یہ عمر سعد کا بہانہ ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم بھی حرام کام کرنے کے لیے وہی بہانے بنا رہے ہیں. ہم نہ کریں گے تو کوئی تو کر ہی دے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی راستے نکال رہے ہیں جو پہلے نکل چکے ہیں، تاریخ نے ان کو ثبت کیے، لکھے ہیں، اپنے دامن میں جگہ دیے تاریخ نے. یہ اس طرح کے بہت سے بہانے ہیں جو تاریخ نے لکھے ہیں الگ الگ لوگوں سے. اور انسان پھر ان بہانوں کے چکر میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ کل کا انکار کرنے والا آج جب کربلا میں آتا ہے تو پہلا تیر پھینک کر کہتا ہے گواہ رہنا کہ حسین کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا. کل انکار کر رہا تھا، آج پہلا تیر پھینک کر لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے. تو یہ شیطان کے بہانے کا طریقہ، بہانہ بہکانے کا طریقہ ہے. ہمارے اعمال کو ہمارے لیے مزین کرتا ہے، سجاتا ہے، غلط کاموں کو، ہمارے غصے کو ہمارے لیے جائز قرار دیتا ہے، ہماری ناراضگیوں کو ہمارے لیے اچھا بناتا ہے. صاحب آپ ناراض ہیں، بہت اچھا ہے. آپ ناراض ہیں، بہت اچھا ہے. ہمارے بغض و حسد کو ہمارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے. ہماری رشوتوں کو ہمارے لیے حلال بناتا ہے، ہماری چغلیوں کو ہمارے لیے حلال بناتا ہے. بڑا ہی مشہور جملہ کسی مرجع تقلید کا ہے، ظاہر عنایت اللہ جوادی عملی کا ہے، کہ عام آدمی اگر میری چغلی کر دے، میری غیبت کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا. چغلی نہیں، غیبت کے لیے. عام آدمی اگر کوئی میری غیبت کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن طالب علم اگر میری غیبت کرے گا، مجھ جیسا مولوی اگر یہ میری غیبت کرے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا. کسی کا حضور وہ تو آپ کے خاصم خاص ہیں، آپ کے درس میں آتے ہیں، آپ سے شہریہ لیتے ہیں، آپ خاص لوگ ہیں، آپ عوام کو معاف کر دیں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے. کہنے لگے ہاں، کیونکہ جب عوام غیبت کرے گی تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ غلط کام کر رہی ہے، وہ غلط سمجھ کے غلط کرتی ہے. لیکن جب طالب علم غیبت کرنے پہ آئے گا تو پہلے فاسق ثابت کرے گا، پھر فاجر ثابت کرے گا، پھر میری غیبت کو حلال بنائے گا، تب غیبت کرے گا. چلو آپ پڑھے ملتے محمد پہلے فاسق بنا. اچھا اب یہ سب کو، یہ ہر وقت سب کو پتا چل گیا دھیرے دھیرے.
پہلے ہم جیسے لوگ جو ہے وہ وہی کرتے تھے، اب سب کو پتا چل گیا. اب عوام بھی جب غیبت کرتی ہے اس سے کہو بھائی ذرا سا غیبت نہ کرو، ارے مول صاحب وہ تو فاسق ہے. پہلے اس کو جو ہے فاسق بنا دیتے، اس کو دین سے منحرف کر دیتے، ایک دم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اسے اس کی ہدایت کی جا سکے. دیکھیے کتنا فرق ہو گیا ہے ہمارے کام میں اور حسین ابن علی کے کام میں ہے. ہمارے کاموں میں اور حسین ابن علی کے کاموں میں کتنا فرق ہو گیا ہے. تاریخ یہ تو کہتی ہے کہ جب حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈالا تو حر نے کہا، حر سے امام حسین نے کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ تو کہا. لیکن کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ حر کے جانے کے بعد عباس سے کہا ہو کتنا خراب آدمی ہے. کسی تاریخ نے لکھا علی اکبر سے کہا دیکھو حر کتنا خراب آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے، کتنا غلیظ آدمی ہے، اس کی غیبتیں کی ہوں. نہیں. نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کل کا لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا حر آج رکاب حسینی میں کھڑا ہوا. کل تک تاریخ ہے جس کے اوپر لعنتیں بھیج رہی تھی، آج وہ علیہ السلام بنا ہوا ہے. زین لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو تمہارے لیے سجا کے پیش کرتا ہے. یہ چاپلوس ہے. چاپلوسی کی دوسری چیزیں ہیں روایت میں موجود ہیں کہ آپ جب نماز صبح کے لیے نہیں اٹھتے تو دو کیفیت ہوتی ہے شیطان کی، وہ بھی بتا دے رہا ہوں. ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ آپ کے پیر دباتا ہے، سو جاؤ تھپکی دیتا ہے، لوری دیتا ہے. دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، سینے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں اٹھنے نہیں دیتا ہے. کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، کروٹیں لیتے رہتے ہیں، بدن میں درد ہوتا رہتا ہے، ادھر گھومتے رہتے ہیں ادھر گھومتے رہتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے اذان کے لیے، دل کرتا رہتا ہے اٹھنے کا لیکن اٹھ نہیں پاتے. یہ کیفیت وہی ہے کہ شیطان ہمارے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گیا. ایسی کیفیت میں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجیے. اپنے ذہن کو پریپیئر کر لیجیے، تیار کر لیجیے، آمادہ کر لیجیے اس بات کے لیے کہ اگر صبح کی نماز کے لیے اٹھتے وقت چاہے وہ کیفیت ہو، دو کیفیت ہوتی ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ارے یار ابھی اٹھیں گے چلو، ایک یہ کیفیت ہوتی ہے ارے ابھی اٹھیں گے ابھی تو بہت ٹائم ہے، لاؤ کمبل لاؤ ابھی تو ٹھنڈک بہت ہے، دیکھیں گے تھوڑا سا بھی صبح ہونے دو، تھوڑا سا سورج نکلنے دو، سورج نکلنے سے پہلے والا تھوڑا قضا ہونے کے بعد 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے، الارم لگا دو، یہ کر دو وہ کر دو، تھوڑا سا الارم کو بڑھا دو، 20 منٹ آگے بڑھا دو، آدھا گھنٹہ آگے بڑھا دو. یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ وہ والی کیفیت ہے کہ آپ کے پیر دبا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ خود نہیں ابھی اٹھنا چاہ رہے. اس کیفیت میں ابھی وہ آپ کے پیر دبا رہا ہوتا ہے، آپ کو بیوقوف بنا، سو جا سو جا سو جا سو جا. لیکن دوسری کیفیت میں پھر آپ کے پیر نہیں دباتا، آپ چاہتے ہیں اٹھنا، یہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتا. کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے وہ کسی جگہ پر تھے، کہیں سے ان کو کسی طرح کی آواز گانے کی آ رہی تھی، تو کہا مولوی صاحب کہ آج اس کا فیصلہ کر دوں گا، روز گانا بجاتا ہے صبح صبح، آج اس کا فیصلہ کر دوں گا. اٹھے، اٹھ کے گئے وہاں، نکل کے جا رہے تھے، سامنے سے شیطان آیا اور آگے کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ روز جو ہے وہ اذان کے ٹائم گانا بجا دیتا ہے، آج میں اس کا فیصلہ کر دوں گا، بہت دماغ خراب کر رکھا ہے کہ نہیں وہاں نہیں جانا ہے، جانے نہیں دوں گا. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہیں اگر وہاں جانا ہے تو مجھ سے کشتی کیجیے، وہاں جانا ہے تو مجھ سے کشتی کیجیے. ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ، کیا بات ہے، وہاں بھی تو اسی لیے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ. یہ اٹھایا، یہ پٹخا، ایک ہی بار میں جو ہے ختم معاملہ. پھر یہ جانے لگے. اچھا سنیے، مت جائیے اس کو منع کرنے کے لیے، آج سے آپ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو 1 دینار آپ کو تکیے کے نیچے سے ملے گا. ہاں، ایک سونے کا سکہ جو آپ کو تکیے کے نیچے سے ملے گا. چلیے ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے اپنے پروفٹ کے لیے، چھوڑ دیجیے. اچھا کچھ دن گئے، باطل دیکھیے ایسے ہی کام کرتا ہے. کچھ دن گئے، کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بند ہو گیا. کچھ دن تو آیا اکاؤنٹ میں، کچھ دن تو پیسہ آتا رہا، غریبی ریکھا کے نیچے والی. اس کے بعد بند ہو گیا.
الیکشن کا ٹائم ختم اور پیسہ بھی ختم، پیسہ ختم ہو گیا. اب جب پیسہ ملنا بند ہو گیا بس ان کو غصہ آ گیا، بس ان کو پھر غصہ آیا. یہ بتاؤ وہ گانا بھی بج رہا ہے اور پیسہ بھی بند ہو گیا. وہ گانا بھی بج رہا ہے اور یہاں پیسہ بھی بند ہو گیا. یہ پھر نکلے، شیطان پھر آگے آیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا گانا بند کروانے جا رہا ہوں. کہا پیسہ دوں گا؟ کہا نہیں اب تو کیسا پیسہ، ابھی تم کو بیوقوف بنا رہے تو تم نے پیسہ بند کر دیا. کہا اچھا تو پھر آؤ کشتی کرو، کشتی کرو. ہاں آ جاؤ، ایک بار تو ہرا چکا تو پھر ہرا دوں گا. اب جیسے ہی ہاتھ مارا شیطان نے پٹخا ان کے سینے پہ بیٹھ لیا. یہ دوڑے دوڑے گھر واپس آئے، سر کو سجدے میں جھکایا، کہتے معبود کل میں نے شیطان کو ہرا دیا تھا، کل میں نے شیطان کو ہرا دیا تھا، آج شیطان مجھ سے جیت گیا. ایسا کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی، میرے بندے کل تو میری قدرت سے لڑ رہا تھا، میرے لیے لڑنے گیا تھا، آج پیسوں کے لیے گیا ہے. صلوات پڑھیں ملتے اپنی طاقت پہ تو لڑنے گیا. تو شیطان پہلے جو ہے کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا، پورا اور تفصیلات اس میں ہے وہ عرض کر دوں گا، وقت نہیں ہے زیادہ. پہلا زین لکم، دوسرا مرحلہ بھی سن لیجئے، تیسرا بھی سن لیجئے، آگے کل تشریح آگے کر دوں گا. دوسرا مرحلہ ہے انی جار لکم، میں تمہارا مشابہ ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں. گناہ کرو گناہ کرو. قرآن کہتا ہے یہ یہاں کہے گا انی جار لکم اور وہاں جا کہے گا مجھ سے کیا مطلب، میں نے تھوڑی کروایا تھا، میں نے تو مشورہ دیا تھا تمہیں، کیا تو تم نے اپنی مرضی سے. انی جار لکم یعنی تمہارے بغل میں بیٹھ گیا، کلیگ ہو گیا تمہارا جونیئر، ہمارا جونیئر ہماری حرکتوں سے، ہمارا چاپلوس، ہمارا غلام ہماری حرکتوں سے ہمارا کلیگ ہو گیا، ہمارے ساتھ ہم نشین ہو گیا، ہماری ہی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد یأمر بالفحشاء والمنکر، اس سے اوپر چلا گیا. جب تک جارن تھا، پڑوسی تھا، تب تک مشورہ دیتا تھا، ایسا کر لو گے تو اچھا ہو جائے گا، ایسا کر لو گے تو صحیح ہو جائے گا، یہ گناہ کر لو گے تو تمہارا کام حل ہو جائے گا، ایسی جگہ سے چوری کر لو گے تمہارا کام حل ہو جائے گا، فلاں کو جو نیچا دکھا دو گے تو تمہارا کام صحیح ہو جائے گا. پہلے مشورے دیتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا یأمر بالفحشاء والمنکر. اب جب تم نے اسے اپنا کلیگ بنا لیا، اسے اپنے راز دے دیے، اپنے نفس پر غلبہ دے دیا، اپنے اوپر سے سوار کر لیا، تو اب وہ مشاورے کی حد تک نہیں رہتا. یہ ذلیل و خبیث و لعین و مردود بارگاہ الہی ہمارے ہی سروں پر سوار ہو کے ہمیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، ہمیں منکروں کا حکم دیتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. یہ شیطان کے کام کرنے کا. کیسے بچیں گے؟ پہلا اعوذ باللہ، دوسرا نماز. کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ نماز میں کیسے بچیں گے. نماز سے شیطان کا کیا معاملہ ہے. 36 کا آنکڑا ہے نماز اور شیطان کا، سمجھ لیجیے. ہاں 36 سے اوپر بھی کوئی آنکڑا ہوتا ہو تو وہ بھی لگا لیجیے. نماز اور شیطان کا ایک دم 36 کا آنکڑا. کل انشاءاللہ قرآن سے عرض کروں گا. ضرورت ہے انسان، کیا ضرورت تھی امام حسین کو نکل کر آنے کی معاشرے، کیا ضرورت تھی کربلا تک جانے کی، کیا ضرورت تھی کوفیوں کی دعوت پہ لبیک کہنے کی، کوئی وجہ تھی؟ البتہ ایک بات عرض کر دوں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کوفے والوں نے امام حسین کو مار دیا، کوفے والوں نے امام حسین کو مار دیا، کوفے والوں نے دغا کی. مدینے والوں نے کون سا گلاب کا پھول کھلا دیا؟ کیا کر لو؟ نکل کے تو مدینے سے آئے تھے نا. کیوں مدینے والے ساتھ ساتھ تلوار لے کے نہیں آئے؟ حسین کہاں جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. کس حاکم کی ہمت ہے آپ کو مدینے سے باہر کرنا؟ کون سا حاکم آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ مت جائیے، ہم سب یہیں کھڑے ہیں، آپ یہیں سے حکومت شروع کیجیے، یہیں سے حملہ کرنا شروع کیجیے، ہم آپ کے ساتھ جنگ شروع کیجیے. کون سے مدینے والے ساتھ ہیں؟ کون سے مکے والے؟ جب حسین حج نہیں کر رہے تھے، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ نہیں دیکھ رہی تھی، تو حسین خانہ کعبہ جا کر حج نہیں کر رہے ہیں، حج کو عمرے میں بدل کر وہاں سے نکل رہے ہیں. کیوں نہیں آئے مکے والے سامنے؟ یا حسین ابن علی، یا رسول
یا ابن رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آیا کوئی تاریخ ہے؟ ایسا نہیں ہے، سب غفلت میں ہے. ہاں، کوفیوں کا جرم دو برابر ہے. کوفیوں کا جرم دو برابر ہے. انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، وہ دعویٰ کر کے پیچھے ہٹ گئے. دعویٰ کر، بے شک دعویٰ کر کے پیچھے ہٹ گئے. میں مرحلے پر لے آیا ہوں آپ کے لیے جو آج کی مجلس کا پورا خلاصہ ہے. کوفیوں کا جرم دو برابر ہے. جرم ان کا بھی ہے جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا، ان کو بھی آگے آنا چاہیے تھا مدد کے لیے، حسین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، تو ان کا بھی جرم ہے. حسین کی مدد صرف کوفیوں میں تھوڑی واجب تھی، حسین کی مدد جو ہے وہ مکیوں پہ بھی واجب تھی، مدنیوں پہ بھی واجب تھی، تمام عالم اسلام پر حسین کی مدد واجب تھی. لیکن کوفیوں کا جرم دو برابر ہے. دعویٰ کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گئے. ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں. ساری دنیا امام سے غافل ہے، کوئی نہیں بلا رہا ہے امام کو. ہم بلا رہے ہیں. سبحان اللہ، ہم بلا رہے ہیں، بے شک ہم بلا رہے ہیں. بہت سوچ سمجھ کر بلائیے. یہ عریضے لکھ لکھ کر بلانا کسی کوفیوں کے خط سے کم نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا امام ہم پر یقین کر کر آ جائے اور ہم تیار نہ ہو. ہم نہ بلائیں نہیں، بالکل بلائیے، لیکن خود کو تیار کیجیے. بالکل بلائیے اور ساتھ میں خود کو تیار بھی کیجیے. ان کے بنا زندگی ہی کیا ہے. یہ آنکھیں جو جلوہ امامت نہیں دیکھ سکتی، ان کا کیا کام ہے؟ یہ کان جو امامت کے پرنور بیان نہیں سن سکتا، اس کا کام کیا ہے؟ کیا سنے دنیا بھر کی باتیں؟ کیوں معرفت نہیں ہو رہی؟ کیوں ہم امام کے نزدیک نہیں ہیں؟ بہت ضروری ہے امام کو پہچاننا، بہت ضروری ہے ان سے نزدیک ہونا. انشاءاللہ مجلسیں اسی اس پر ہوتی رہیں گی. کیسے معرفت حاصل کرے؟ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ میں بتاتا ہوں ذمہ داری کیا ہے. ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک جملہ اپنے وجود میں اتار لیجئے مسلم ابن عقیل کا. میں نہیں کہتا کسی امام کا، کسی معصوم کا، نہ. جناب مسلم ابن عقیل کا ایک جملہ اپنے وجود میں اتار لیجئے، ساری ذمہ داریاں پوری ہونے لگیں گی. ما لی امیر الا الحسین. حسین کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں، میرے وقت کے امام کے علاوہ کوئی ہمارا امیر نہیں. جو وہ حکم دے گا ویسا ہوگا. ہاں سردار امام مظلوم، یہ تاریخ وہ ہے کہ قافلہ شام میں جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 3 روز تک یہ قافلہ شام کے دروازے پہ کھڑا رہا. شام کا بازار آراستہ کیا جا رہا تھا، سجایا جا رہا تھا. جو بازار سیدھے شام کے دربار پہ جا کر ختم ہوتا تھا. اے عزیزو، کیسے آراستہ کیا جا رہا تھا؟ ایک منادی لگایا گیا تھا جو لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا، اپنے گھروں سے نکلو، ذرا تماشائیوں کا تماشا دیکھو. یہ وہ ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی. ہم نے ان کی ماں بہنوں کو اسیر کر لیا ہے، ہم نے ان کو بچوں کو اسیر کر لیا، ہم نے ان کے مردوں کو سر نیزوں پہ بلند کر دیا ہے. تماشا دیکھو. اجرکم اللہ، خدا ان اٹھتی آوازوں پر رحم کرے، ان بہتے ہوئے آنکھوں پر رحم کرے. امام فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی للحسین. اے ابن شبیب، اگر تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے نا تو امام حسین کی غربت و مصیبت پہ رونا. طبرانی لکھتا ہے کہ جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ شمر ملعون کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میری 2 باتوں میں سے ایک بات مان لے. میں نہیں کہتی کہ ہمیں شام کے دربار میں نہ لے جا،
لیکن میری لے جانے کے لیے میری 2 باتوں میں سے ایک بات مان لے. کہاں بتاؤ کہ پہلی بات یا تو ہمیں رات میں لے جا جب لوگوں کی نگاہیں ہم پر کم پڑے, یا ہمیں ایسے دروازے سے لے جا جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو. بس اتنا سننا تھا. شبر ملعون نے پورا تختہ پلٹ دیا. کہا دن کے اجالے میں اسیروں کا قافلہ جائے گا اور اس دروازے سے جائے گا جہاں سب سے زیادہ بھیڑ ہو. بس یہ جملہ سننا تھا. زینب نے کہا اے بہن ام کلثوم ذرا میرے نزدیک آؤ. بھابھی ام فروا میرے نزدیک آؤ. بھابھی ام لیلا ذرا میرے پاس آؤ. سکینہ, حسین کی سکینہ ذرا میرے قریب آؤ, بیٹھو. میں بد دعا کرتی ہوں تم لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہنا. اتنا جملہ نکلنا ہی تھا. سید سجاد جی سے اے پھوپھی اماں غضب ہو جائے گا. دیکھیے حسین کا سر نوکے نیزہ پہ زارو قطار ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسليما لامره سيعلم الذين ظلموا الى منقلب ينقلبون. شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا. شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا. زینب دلگیر کجا مجمع اغیار کجا. اے شام اے شام اے شام اے شام اے شام اے شام. تیری امت کے زیور پہن کر, تیری امت کے زیور پہن کر حال گنانا چلی ہوں میں شام. شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام. میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر تیرے دا میرے ہوتی. گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی. ہپا بندے رسن سر برہنا, ہپا بندے رسن سر برہنا. دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام. شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام. جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا. ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرا پردہ. ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی, کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بجرے میں آئے گا نام. شام آئے شام شام آئے شام. جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی, تم کو تو سب کچھ پتا ہے. ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے, کس طرح سے کرے گی بتا دے. ایک شرابی سے زینب کا نام. شام آئے شام شام آئے شام. دل یہ کہتا ہے رو رو کے
موجود ہوتا، کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو، کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا، دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا، دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا، کوئی زینب کا مجمع میں نام، شام آئے شام، شام آئے شام، کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی، آنے والے ہیں دربار باغی، جس نے اسداد مارے ہمارے، آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے، پتھروں کا کرو انتظام، شام آئے شام، شام آئے شام، Say